اور یہ ساری کی ساری برائیاں جو سورہ حجرات کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان کا آپ نے عروج دیکھنا ہو تو آپ عرب معاشرے کی اس تاریخ میں دیکھیں جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ عرب معاشرہ تو اس نچلی سطح تک پہنچ چکا تھا کہ باقاعدہ اشاروں کے نایوں سے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، دوسری برادری کو نیچے گرا کے ثابت کرنا۔ میلوں ٹھیلوں کے اندر، بازاروں کے اندر جو سب سے زیادہ یہ کام جانتا تھا وہ اپنی برادری کا معزز انسان اور سب سے بڑا لٹریری پرسن، پڑھا لکھا شاعر سمجھا جاتا تھا۔ شاعری کی ایک قسم تھی، ہجویہ شاعری، دوسرے قبیلے کو گرانا۔ شاعری کی ایک قسم تھی فخریہ شاعری، اپنے قبیلے پہ فخر کرنا۔ شاعری کا باقاعدہ ایک حصہ تھا دوسرے قبیلے کے ایسے ایسے نام سوچنا کہ جو ہی اس قبیلے کا نام لیا جائے، نام سنتے ہی اس برادری سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے انسان اپنے آپ کو نیچ سمجھنے لگ جائیں۔ ایک قبیلے کا ایک شاعر نے ایک میلے کے اندر نام رکھا انف الناقہ، یہ ساری کی ساری برادری اونٹ کے ناک والے ہیں۔ اتنے ذلیل اور رسوا ہوئے، جب بھی ان میں سے کوئی معزز بندہ، کوئی سمجھدار ذی شعور انسان کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، اس سے یہ کہہ کے بٹھا دیا جاتا، اے انف الناقہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے، تم تو اونٹ کے ناک والے ہو، نیچے بیٹھ جاؤ۔ گفتگو کی اجازت نہیں، وہ بیچارہ وہیں نیچے بیٹھ جاتا۔ پھر ان میں ایک شاعر پیدا ہوا اور جب میلہ لگا تو اس نے اپنے قبیلے پہ فخر کرتے ہوئے کہا کہ انف الناقہ ذلت کی نشانی نہیں ہے، ہم اونٹ کی ناک ہیں، ہمارے قبیلے کا یہی نام ہے، اور اونٹ کی ناک اس کے چہرے اور معزز جسم کا حصہ ہے، اور باقی سارے قبیلے ذیل الناقہ ہیں، اونٹ کی دم ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ فخر حاصل ہے۔ یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہوتی تھیں، اور اس بنیاد کے اوپر معاشرہ جی رہا تھا۔ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسلی تعصب کو، چاہے وہ نسل کی بنیاد پہ ہے یا رنگ کی بنیاد پہ ہے یا ایک وطن کی بنیاد پر ہے یا وہ کسی ذات پات کی بنیاد پر ہے یا زبان اور لسان کی بنیاد پہ ہے، ان سارے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانی تاریخ کے محسن اعظم ہیں۔ اور ایک انگریز کو بھی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھنا پڑا کہ انسانی مساوات کے، ایکویلٹی کے، جسٹس کے، عدل و انصاف کے لیکچرز اور دروس تو ہمیشہ سے لوگ دیتے آئے تھے، لیکن یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے صرف درس نہیں دیا تھا، صہیب، بلال رومی اور بڑے بڑے عرب مالداروں اور بڑی بڑی اونچی برادریوں والوں کو ایک صف میں بٹھا کے دکھا بھی دیا تھا۔